مصنف بابا اردو مولوی عبدالحق 1870 عیسوی سے 1961 عیسوی ابتدائی زندگی، تعلیم، اردو زبان و ادب کی خدمات، تصانیف، اہم مضامین، طرز تحریر کی خصوصیات۔ مولوی عبدالحق برصغیر کے نامور ادیب، ماہر لسانیات اور اردو کے بے لوث خادم تھے۔ انہیں بابا اردو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، متعدد علمی اور ادبی خدمات انجام دیں۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ مولوی عبدالحق 1870 میں ہندوستان کے ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ بعد ازاں حیدرآباد دکن میں ملازمت اختیار کی۔ طویل عرصے تک خدمات انجام دی۔ اردو زبان و ادب کی خدمات۔ انجمن ترقی اردو۔ مولوی عبدالحق نے 1903 میں انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اردو زبان کی ترقی، تحفظ و فروغ تھا۔ اس ادارے نے اردو کی کئی علمی تحقیقی خدمات انجام دی۔ اردو لغت کی تدوین۔ انہوں نے اردو زبان کی ایک عظیم الشان لغت مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پر کئی دہائیوں تک کام کیا، اسے مکمل کیا۔ ادبی خدمات، نثر، تنقید، تراجم، لغت نویسی میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد خدمات۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد مولوی عبدالحق پاکستان منتقل ہو گئے۔ انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ موجودہ اردو یونیورسٹی کے بھی بانی تھے۔ پاکستان میں انہوں نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دلوانے میں انت تک محنت کی۔ وفات 16 اگست 1961 کو کراچی میں وفات پا گئے۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی تصانیف و مضامین اردو زبان کی تاریخ، قواعد، لغت نویسی اور تنقید کے حوالے سے بے حد اہم ہیں۔ انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے متعدد کتابیں اور تحقیقی مقالے تحریر کیے، جو آج بھی اردو کے طلباء کے لیے باعث رہنمائی ہیں۔ اہم تصانیف: قواعد اردو۔ یہ کتاب اردو زبان کے قواعد و نحو پر ایک مستند اور بنیادی حوالہ ہے۔ چند ہم عصر۔ اس کتاب میں مولوی عبدالحق نے اپنے ہم عصر ادیبوں اور دانشوروں کے بارے میں لکھا ہے۔ انتخاب کلام خصوصیات میں کتاب اردو شاعری کے محققین کے لیے اہم سمجھی جاتی مقالات مولوی عبدالحق، جس میں انہوں نے زبان، ادب، تاریخ، مختلف علمی موضوعات پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انیس، ایک متعلم مشہور مسیحا نگار، انیس کے فن و اسلوب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ صوفیاء کرام کا حصہ۔ اردو زبان کی ترقی میں صوفیاء کرام کی کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ، تاریخی ارتقاء پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اہم مضامین: علمی، تحقیقی اور تنقیدی مضامین تحریر کیے۔ درج ذیل ہیں: اردو زبان کا مستقبل۔ اس میں انہوں نے اردو کی ترقی، درپیش چیلنجز، اس کے تحفظ کے لیے تجاویز پیش کی۔ سر سید ان کی ادبی خدمات۔ سر سید احمد خان کے علمی ادبی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اردو زبان، اس کا رسم الخط۔ اردو کے رسم الخط کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ میر و غالب کے اسلوب کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ لغت نویسی کی اہمیت۔ لغت نویسی کی تاریخ، ضرورت، اہمیت کی بات بیان کیا گیا ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات کی طرز تحریر سادہ، شستہ اور مؤثر تھی۔ ماہر لسانیات، نقاد، محقق تھے۔ ان کے تحریروں کے عکس میں واضح نظر آتا ہے سادگی و سراست کی تحریر میں غیر ضروری پیچیدگی نہیں ہوتی۔ مشکل الفاظ، گنجلک جملوں سے گریز کرتے ہیں۔ عام فہم اور رواں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر سطح کا قاری ان کی تحریر کو سمجھ سکے۔ علمی اور تحقیقی انداز۔ کے محقق زبان دان تھے۔ ان کی تحریر ہمیشہ مستند مانی جاتی ہے۔ اردو زبان ادب کے مسائل پر مدلل گفتگو کرتے تھے، اپنی رائے کے مضبوط دلائل پیش کرتے تھے۔ شگفتگی اور دلچسپی غیر سنجیدہ تو تحریر کو خوش نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے جملے عام طور پر شگفتہ اور دلچسپ ہوتے تھے۔ فصاحت و بلاغت۔ ان کی تحریر نہایت شستہ، رواں اور بلیغ ہوتی تھی۔ وہ زبان کے فنی پہلوؤں کا توجہ دیتے تھے۔ الفاظ کا چناؤ بہت نپا ہوتا تھا، گہرائی موجود ہوتی تھی۔ اس زبان کی محبت، اردو زبان سے بے پناہ محبت جھلکتی۔ اردو کی ترقی دینے، اسے رکھنے اور خالص رکھنے اور فروغ کے لیے کوشش کرتے رہے۔ تحریر اردو دفاع اور ترقی کی جدوجہد نظر آتی ہے۔ اصلاحی اور تنقیدی پہلو۔ زبان و ادب کے مسائل پہ نہیں لکھتے تھے، بلکہ مضامین میں اصلاحی اور تنقیدی پہلو بھی نمایاں ہوتا تھا۔ درستگی الفاظ تحریر میں خاص زور دیتے تھے۔ سادہ مگر جامع طرز بیان۔ طرز تحریر سادہ لگتا مگر گہرائی اور جامعیت ہے۔ تحریر میں اختصار، جامعیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ علمی تحقیقی سرمایہ نہایت اہم رکھتی ہے۔ ان کا انداز تحریر صرف عام قاری کو متوجہ کرتا ہے، بلکہ محققین اور ادیبوں کے لیے مشعل راہ